ناظرین سلام علیکم، آپ سبھی کا ایک بار پھر استقبال ہے ہماری اس سیریز قرآنی سوروں کی معرفت میں۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا ہر کلام پرانا ہو جاتا ہے، یعنی ایک سٹڈی آتی ہے پھر وہ رد کر دی جاتی ہے، پھر کوئی نئی سٹڈی آ جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے یعنی قرآن ہے یہ کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ جب پڑھیں تب نیا لگتا ہے، جس وقت اٹھا کر پڑھا جائے لگتا ہے آج کے لیے بات ہو رہی ہے، ابھی کے لیے بات ہو رہی ہے۔ تو قرآن ہم لوگوں کے لیے ہر روز نیا ہو جاتا ہے، ہر روز ایک نئی تازگی ہم لوگوں کو بخشتا ہے۔ بھلے ہی 1400 سال پہلے یہ نازل ہوا ہو، لیکن یہ آج بھی ریلیونٹ ہے، بلکہ کئی سٹڈیز تو اس میں ایسی ہیں جو سائنس نے ثابت نہیں کی اس میں موجود ہے۔ تو آئیے آج ہم جانیں گے سورہ ماعون کے بارے میں کہ یہ سورہ ہم سے کیا کچھ کہہ رہا ہے، اور ایک بار پھر اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکر اعظمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، پہلا سوال ہمارا یہی ہوگا کہ اس سورے کا ایک مختصر سا آپ تعارف پیش کریں، یہ کہاں نازل ہوا، اس کی کتنی آیتیں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ماعون کے متعلق اگر ہم بات کریں تو ایک مختصر سا سورہ ہے، بہت زیادہ آیات نہیں ہیں جی، اور اس میں کل 7 آیات موجود ہیں، اور یہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 107 ہے، یعنی کہ 30ویں پارے میں ہم دیکھیں کہ یہ سورہ ہمیں مل رہا ہے۔ اور یہ سورہ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوا، یعنی مکی سورہ ہے۔ اور اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں کہ اس سورے میں کن چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہوگی، تو 7 آیات، مختصر سا سورہ، لیکن اس میں ہمیں توجہ دلائی گئی ہے ان چیزوں کی جانب، کچھ ایسی 5 باتیں ہیں کہ جو ایک برائی ہیں، رذائل ہیں، اور جو اگر کسی انسان میں پائی جا رہی ہیں تو گویا وہ قیامت کا منکر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی ان چیزوں کی جانب متوجہ بھی کیا جا رہا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ واقعاً یہ کتاب اللہ کے قرآن مجید کی کس قدر معجز نما ہے کہ جیسا کہ آغاز میں ابھی آپ نے کہا کہ بہت سی کتابیں پرانی بھی نظر آنے لگتی ہیں، لیکن یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر زمانے سے بالکل ملتی ہوئی اور اس کا جواب دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہر ایک مسائل کا حل ہمیں اس میں نظر آتا ہے، انسان کی فلاح کی باتیں نظر آتی ہیں، انسان کو نقصانات سے روکنے کے لیے اس میں راستے بیان کیے گئے ہیں، یہاں تک کہ یہ سورہ ماعون یعنی مختصر سا سورہ، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی یہ 7 آیتیں جو ہیں یہ ہمیں اس طرح سے متوجہ کریں کہ واقعاً یہ چیزیں جب ہم جانیں تو بعض اوقات ہم سوچیں گے کہ ارے یہ چیزیں تو ہم نے زندگی میں بہت ہی آسانی کے ساتھ اس گناہ کو انجام دیا، کبھی سوچا بھی نہیں کہ اس کی وجہ سے ہم منکران قیامت ہو جائیں گے، یعنی وہ جزا کا دن کہ جس دن کا وعدہ اللہ نے کیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ظاہر سی بات ہے قیامت کا انکار کرنے والا وہ ایمان سے دور ہے۔ تو لہٰذا ان میں ان خاص باتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی طرف انسان متوجہ ہو کر اپنے آپ کو ان برائیوں سے بھی بچا سکے۔ جی آپا، یہ بتائیں کہ یہ سورہ کی کیا فضیلتیں ہم لوگوں کو ائمہ علیہ السلام کے ذریعے مل رہی ہیں کہ اگر ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یہ فوائد حاصل ہوں گے؟ یقیناً قرآن مجید کی فقط نگاہ ہی انسان ڈال لے تو عبادت میں شمار ہے، لیکن جب تلاوت کرتا ہے تب اور زیادہ فائدہ، اور جب سمجھ کر تلاوت کرتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے تو بے شمار فوائد اس کے لیے پروردگار عالم مقدر کر دیتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورے کو اپنی فریضہ اور نافلہ نمازوں میں پڑھے گا تو خداوند عالم اس کے نماز روزے کو قبول کرے گا اور برائی کو شمار نہیں کرتا جو اس نے اس دنیا میں انجام دی ہیں۔ ایک خاص بات جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ امام کی اس حدیث کے ذریعے کہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے ذریعے ہماری عبادتوں کو جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف مل رہا ہے، یعنی کہ ہم یوں تو یقیناً عبادت کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ عبادتیں قبول ہو بھی رہی ہیں یا نہیں، یعنی ایک راستہ ہمیں مل رہا ہے کہ اگر ہم اپنی واجب نمازوں میں یا نافلہ نمازوں میں سورہ حمد کے بعد اگر اس سورہ مبارک کی تلاوت کریں، بہت بڑا سورہ بھی نہیں ہے، انسان یاد بھی کر سکتا ہے اسے بآسانی، لہٰذا اگر اس کی تلاوت کرے ثواب مل رہا ہے کہ اس کی وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی۔ وہ جو روزہ رکھتا ہے لہٰذا اس کے روزے کو بھی خداوند عالم قبولیت کا شرف عنایت کرے گا، یعنی عبادتوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانے کا ایک بہترین ذریعہ یہ سورہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جی آپا، یہ سورہ کن مضامین کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ کیا ٹاپکس ہے جو یہ کور کر رہا ہے، یا کوئی شان نزول ہے اس کا جو ہمیں ملتا ہو اس سورے میں؟ جی خیر، جیسا کہ ابھی میں نے آغاز میں ذکر کیا کہ اس سورہ مبارک میں کچھ ایسی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے، 5 ایسی بالخصوص برائیاں
کہ جو اگر کسی میں پائی جا رہی گویا کہ وہ منکران قیامت ہمیں نظر آتا ہے، انکار کرتا ہوا قیامت کا، تو ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس سورہ مبارک میں ان 5 مرحلوں کا، جن کا یعنی 5 برائیوں کا جو ذکر ہے، پہلے میں ان کا ذکر کر دوں اور کس انداز سے پیش کی گئی ہیں۔ وہ 5 چیزوں میں پہلی چیز ہے کہ یتیم کے ساتھ سختی جو کرتے ہیں، اچھا، یعنی وہ بھی ان لوگوں میں ان کا شمار کیا جا رہا ہے جو قیامت کے منکر ہیں، یتیموں کے ساتھ سختی کرنے والوں کو بھی اس طرف لایا گیا ہے۔ دوسری چیز مسکین کو کھانا نہ کھلانے والے، تیسری اپنی نمازوں کو بھول جانے والے، چوتھی ریاکاری دکھاوا کرنے والے، اور 5ویں چیز دوسروں کی ضرورتوں کو پورا جو نہیں کرتے، یعنی استطاعت ہے، کیپیسٹی ہے کہ آپ انجام دے سکتے ہیں، پورا کر سکتے ہیں کسی کی ضرورت، لیکن نہیں کرتے ہیں۔ اب اسے ذرا تفصیلاً میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اس سورہ میں پروردگار عالم رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب کرتے ہوئے ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، اور اس کے اثرات بد کا بھی ذکر اللہ نے کیا ہے۔ لہٰذا آغاز پہلی آیت سے کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، یعنی کہ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا ہے جو ہمیشہ روز جزا کا انکار کرتا ہے۔ پہلے تو باخبر خداوند عالم نے اس کے ذریعے کر دیا، اس آیت مبارکہ کے ذریعے، پہلی آیت کے ذریعے، کہ کیا اسے دیکھا ہے جو روز جزا کا انکار کرے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک کیوریوسٹی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہاں کون ایسا ہے جو روز جزا کا انکار کرے۔ اب اللہ بیان کرے گا کہ کون سے لوگ ہیں جو اس ضمن میں آ رہے ہیں، کون سے لوگوں کا شمار یہاں پر ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند عالم جواب کا انتظار کیے بغیر پروردگار عالم فرماتا ہے دوسری اور تیسری آیت میں کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی کہ اب منکران قیامت کی صفات کا اب ذکر شروع ہو رہا ہے۔ خداوند عالم عرض کر رہا ہے وہی تو جو یتیم کو سختی کے ساتھ دھکے دیتا ہے اور دوسروں کو مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتا۔ اس سورہ کی اس آیت مبارکہ کی شان نزول کے متعلق ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ جو کہ عرب کے ایک بڑے سردار جو کہ گمراہ تھا، یہ روزانہ جو ہے 2 بڑے بڑے اونٹ جو ہے نہر کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد اس گوشت کو خود کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے تیار کرواتا تھا، اور یہ سب مل کر اسے کھا جاتے تھے۔ لہٰذا روز 2 اونٹ کا نہر کرنا، یعنی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بہت زیادہ کھانا تیار کیا جاتا ہے۔ اب سوچیے اتنا زیادہ کھانا ہو اور اگر کوئی ایک ضرورت مند مانگ لے تو کیا اسے دینے میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی؟ یعنی استطاعت اتنی تھی تبھی تو ہر روز 2 اونٹ نہر کروا رہا ہے اور کھا بھی رہا ہے، اور اپنے دوستوں کو بھی۔ لیکن ایک روز کا معاملہ کہ ایک یتیم نے آ کر کے سوال کر دیا، اس نے نہ صرف اس کے سوال کو ٹھکرایا ہے بلکہ اسے دھکے دے کر وہاں سے ہٹایا ہے اور اسے مارا بھی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ آیت کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ اس کی شان نزول یہی ہے کہ یہاں پر اس سے مراد یہ واقعہ، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ یا عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی ہم اگر دیکھیں تو یہاں پر یتیموں کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ یتیموں کے ساتھ کس طرح شفقت سے پیش آنا جو ہے اسلام پسند کرتا ہے، اور اگر یتیموں کے ساتھ جو ہے ہم اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ انہیں اذیت دینا یا انہیں دھتکارنا، تو اس کے متعلق اتنی بڑی بات وارد ہو رہی ہے کہ وہ انسان قیامت کا انکار کرنے والوں میں شامل ہو رہا ہے، یعنی خدا کی طرف سے وہ لعنت کا مستحق قرار پا رہا ہے۔ یہ نقطہ بھی یہاں پر خواہر قابل غور ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ یتیم کی مدد شاید ہم اس کے پیسے سے کر دیں یا پھر ہم اس کی کسی ضرورت کو پورا کر دینا، بے شک یہ بہت بڑا ثواب ہے، یا کھانا کھلا دینا یتیم کوئی بچہ ہے یا کوئی بھی، تو یقیناً یہ اپنی جگہ ثواب ہے۔ لیکن دوسری جانب اس طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے، اور اس آیت کے ذریعے اس بات کو بالکل واضح کر دیا گیا کہ یتیم کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنا یہ سب سے بڑا ثواب ہے، کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی جو یتیم کی روح کی غذا ہے وہ کیا ہے؟ شفقت، کیونکہ وہ ابھی اسی چیز سے محروم ہوا ہے۔ جو غذا اس کی روح کو چاہیے تھی، جو اسے اپنے والدین سے مل رہی تھی، اپنے بابا سے مل رہی تھی، وہ تھی شفقت، وہ تھی مہربانی، وہ تھی محبت، وہ اس سے محروم ہوا۔ تو سب سے پہلے فریضہ یہ ہے یتیم کے لیے ہمارا، جو اسلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ ہم اس کے ساتھ پیش آئیں۔ اور پھر دوسری چیز ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے، اگر اس کی کوئی پریشانی ہے، کوئی ضرورتیں ہیں، تو اسے پورا کرنے کے لیے کوشش کی جائے۔ یعنی یتیم کے ساتھ بہترین طریقے سے، چاہے وہ ہم شفقت و مہربانی یعنی اپنے جذبات کے ذریعے ہوں، یا ہم اس کی مدد پیسے کے ذریعے، مال کے ذریعے کر رہے ہوں، ہر ایک چیز کا اپنا بڑا ثواب ہے۔ یہاں تک کہ میں ایک حدیث کا ذکر کرتی چلوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ مہربان باپ جیسا سلوک کرو. اچھا. یعنی باپ جیسا بھلا کون بن سکتا ہے؟ ماں اور باپ یقیناً وہ ہستی ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی نہیں مل بدل نہیں ہے, یقیناً ان کا مقام, ان کی جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا. لیکن پھر بھی دیکھیں حدیث کے جملے کہ ہمارے آخری نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ مہربان باپ, ایسا باپ جو مہربان ہو, جو بہت محبت اپنی اولاد سے کرتا ہو. آپ جب یتیم سے ملیں تو اس محبت کے ساتھ, اس شفقت کے ساتھ اسے ملیں. خداوند عالم اسے کتنی محبوب نگاہوں سے دیکھتا ہے, اس انسان کو جو اس انداز سے یتیم کے ساتھ پیش آتا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں جو یتیموں کا خیال رکھتا ہے اس کی اولاد کا خیال رکھا جاتا ہے. ایک بہترین جملہ, ایک بہترین حدیث کہ یہ ڈر, یہ خوف اکثر انسان کے دل میں ہوتا ہے. اکثر جب ہم کسی یتیم کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ اس کے دل کا عالم یہ ہے کہ یہ اپنے والدین کے بغیر, اپنے باپ کے بغیر اس کو اتنی اذیت ہو رہی ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کل ہم یتیم ہو یا ہمارے بچوں کے سر سے اگر ہمارا سایہ اٹھ گیا. ایک ڈر سا انسان کے ذہن میں آنے لگتا ہے اور اس وقت انسان دعا کرتا ہے خدا ہمارے بچے یتیم نہ ہوں. اکثر یہ دعائیں. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو یتیموں پر رحم کرتا ہے خداوند عالم اس کی اولاد کا خیال رکھتا ہے. جو یتیموں کا خیال رکھے اس کی اولاد کا خیال رکھا جائے گا. اور یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ کوئی اور شخصیت نہیں, وہ جو کہ امیر کائنات ہیں, مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. تو لہٰذا یہاں پر پہلی چیز جو ذکر کی گئی ہے سورہ ماعون میں کہ جو اگر نہیں کر رہا یا ان چیزوں کو, غلط چیزوں کو انجام دے رہا ہے, وہ قیامت کا انکار کرنے والا. وہ پہلا شخص کون ہے کہ جو یہ خصلت رکھتا ہے کہ یتیموں کو اذیت دیتا ہے یا انہیں دھتکارتا ہے. پھر آیت نمبر 3 میں مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات کی گئی ہے. یعنی ہم عام زبان میں سمجھیں تو کوئی بھوکا انسان ایسا کہ وہ اتنا بھی نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ خرید کر اپنے لیے یا کچھ بھی انتظام کر کے اپنے لیے غذا کا انتظام کر سکے. تو لہٰذا ایسے کو, کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, اس کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا ثواب پروردگار عالم نے رکھا. لیکن اگر جو ایسا نہیں کرتا ہے, یعنی جس کے پاس ہے استطاعت, وہ کھلا سکتا ہے, کسی غریب کا پیٹ بھر سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی آنکھوں کو موند لے, اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اس سے دور کر لے یا یہ کہے کہ ضرورت کیا ہے, اس کا کیا معاملہ ہے. لہٰذا ایسے انسان کو بھی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ایسی خصلتیں ہیں تو وہ قیامت کا انکار کرنے والوں میں شمار گویا کیا جا رہا ہے. لہٰذا آیت نمبر 4 کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں, آیت نمبر 4 اور 5 میں, تو اس میں پھر ایک عظیم چیز کا ذکر کیا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ پس ان نماز گزاروں پر وائے ہے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں. یعنی ایک ایسے گروہ کا ذکر کیا گیا, بہت عام یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں, جو نماز تو پڑھ رہا ہے, نماز ایسے ان نماز گزاروں پر وائے ہے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں. یعنی کہ وہ کہتے تو ہیں کہ ہم نماز گزار ہیں, لیکن اگر ہم ان کی زندگی میں غور کریں تو نمازوں سے دور نظر آتے ہیں یا اہمیت نہیں دیتے. جیسے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ وقت ہمارے پاس اتنا ہے کہ تمام دنیاوی کاموں کو انجام دینے کے بعد وقت بچ رہا ہے, بہت سے ایسے افراد ہیں, تب سوچتے ہیں ٹھیک ہے آج پڑھ لیں گے نماز, یا پھر کسی دن دل کر گیا کہ ٹھیک ہے آج پڑھ لیں تو پڑھ لیا, ورنہ اسے ضروری یا واجب سمجھ کر انجام نہیں دے رہے. کہا بھائی اتنے کام ہیں, اتنی مصروفیات ہیں, آفس آرز ایسے ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا, یا صبح کیسے اٹھیں, یا پھر مغربین میں تھکے ہارے گھر آتے. تو یہ چیزیں یعنی نماز کو آپ نے اہمیت نہیں دی, آپ نے نماز کی اہمیت کو کمتر سمجھا ہے اور اس بنا پر نماز سے آپ دور ہو رہے ہیں. تو ایسا انسان بھی, ایسے گروہ بھی, ایسے لوگ بھی جو اپنی نمازوں کو بھلا کر بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں بھی بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر سورہ ماعون میں کہ ان لوگوں میں ان کا شمار کیا جا رہا ہے جو قیامت پر انکار کر رہے ہیں, یقین نہیں رکھتے ہیں. لہٰذا یہ تمام چیزیں. پھر آیت نمبر 6 اور 7, کیونکہ 7 آیتیں ہی ہیں اس سورہ مبارکہ کی, آیت نمبر 6 میں ذکر کیا گیا کون سے گروہ کا. یہ وہ گروہ ہے کہ جو جس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ الذین ہم یراؤون, یعنی کہ وہی جو ریاکاری کرتے ہیں, دکھاوا کرنے والے. بہت سی چیزیں, عبادتوں کا دکھاوا ہے, جیسے ہم نہیں ہیں اپنے آپ کو, اپنے اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے اپنے آپ کو ویسا دکھانا, یا بعض اوقات جیسے کہ رشتے وغیرہ لگتے ہیں, شادیاں لگتی ہیں, تو اپنے آپ کو زیادہ اچھا بتا کر کے کسی کو دھوکہ دے کر کے پھر شادیاں وغیرہ طے کیا جانا, یا کسی بھی اعتبار سے ہم زیادہ تر دیکھیں بالخصوص یقیناً. تو جتنے بھی دکھاوے ہیں, ریاکاری ہیں کرنے والے ہیں, ان لوگوں کو یہاں پر پکڑا جا رہا ہے. اور یہ تو ریاکاری جو ہے, دکھاوا جو ہے, آپ کے تمام جتنے بھی اچھے
اچھائیاں ہیں، اعمال ہیں، سب کے لیے ایک دھوکہ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جتنا بھی انسان کرتا چلا گیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یقیناً کرتا ہے، لیکن ریاکاری میں یہ ہے کہ وہ لوگوں کو امپریس کرنا چاہتا ہے، انہیں راضی کرنا چاہتا ہے، انہیں خوش کرنا چاہتا ہے، اور خود کو یہ سوچ کر کے خوش ہوتا ہے کہ میں نے دوسروں کو متاثر کر لیا، دوسروں کو یعنی کہنے کو عبادت بھی کرتا ہے اور اس کا کوئی حصہ بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عبادت کی آفت ہے ریاکاری، یعنی کہ ریاکاری جو ہے، دکھاوا جو ہے، وہ عبادت کی آفت ہے. اور یقیناً آفت ہے کہ انسان کتنا کوشش کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آج ہم اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنے روزے رکھیں گے، صدقہ و خیرات دیں گے، لیکن اگر کہیں پر اس میں ریاکاری آ گئی، اگر اس میں دکھاوا آ گیا کہ نہیں ہم اگر 10 کا نوٹ بھی فقیر کو دے رہے ہیں تو کوئی جاننے والا دیکھ لے کہ ہم کتنے سخی ہیں، تو اگر ایک ذرہ برابر بھی دکھاوا آ گیا تو یقیناً وہ تمام کی چیزیں برباد ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور پھر یہی معاملہ ہوگا کہ بروز حشر جب خدا سے ہم کہیں گے خدا یہ تمام اعمال تو ہم نے انجام دیے تھے، تو پلٹ کر ندائے غیبی آئے گی کہ جس کے لیے انجام دیا تھا ان سے اس کی جزا لے لو. رسول خدا بھی بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایسا عمل جس میں ذرہ برابر بھی دکھاوا ہو اسے اللہ قبول کرتا ہی نہیں ہے. اب انسان کتنی بھی کوششیں کر لے. اور آخری جو آیت ہے آیت نمبر 7، اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ اور دوسروں کی ضروریات زندگی سے جو بعض اپنے آپ کو رکھتے ہیں، یعنی کہ جو دوسروں کی ضرورتوں کو، تھوڑی بہت چھوٹی موٹی بھی ضرورتیں پورا کر سکتے ہیں لیکن نہیں رکھتے، اپنے آپ کو غافل اس طرف سے کیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگوں کو بھی یہاں پر شمار کیا جائے گا. یعنی یہ مختصر سا سورہ لیکن بہت بڑا ہمیں یہاں پر پیغام دے رہا ہے. اجر بھی ہے یقیناً، اسے پڑھنے کی تلاوت کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ اگر یہ خصلتیں اب بھی ہم میں ہیں تو الرٹ ہو جائیں. اپنے آپ کو ہم ایمان والا بنانا چاہتے ہیں، ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں مومنہ سمجھا جائے، ہمیں مومن خدا سمجھے، تو یہ چیزیں اگر ہیں وجود کے اندر تو کیسے وہ ایمان والا ہے. لہٰذا ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کریں تاکہ ایمان والوں کی فہرست میں شامل ہو سکیں. آبا آخر میں یہ بتائیں کہ یہ سورے سے ہم اپنے زندگی میں کیسے اس کو طرز عمل میں لائیں، اور ہمارے لیے کیا پیغامات اس سورے میں چھپے ہوئے ہیں؟ جی خواہر، یقیناً جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے آیتوں کے اعتبار سے بات کی تو یہی پیغام ہے کہ جس طرح سے ابھی بات چل رہی تھی کہ یقیناً اپنی زندگی میں انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرے اور اپنے آپ کو ایمان والوں میں وہ شمار کروائے اور خدا کی رضا بھی اسے مل جائے، تو لہٰذا اپنے آپ کو قرآن مجید سے جوڑے رکھے، اس کے پیغامات سے جوڑے رکھے کہ یہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے، اور جہاں کہیں بھی جو پیغام نظر آ رہے ہیں اس پر توجہ دے، اس کے اعتبار سے عمل کرے. جیسے کہ سورہ ماعون میں ہم نے یہ پیغامات دیکھے ہیں کہ یتیم کے لیے بہت زیادہ مہربانی سے پیش آنا، خداوند عالم اسے پسند کرتا ہے. سورہ کا پیغام پہلا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر اپنے آپ پر ہم اس بات پر اعتماد کرتے ہیں کہ قیامت پر ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، تو یہ عظیم پیغام اگر اب بھی ہم اس سے غافل ہیں تو اسے اپنی زندگی میں لے آئیں. کوئی ایسا یتیم ہم نگاہیں دوڑائیں، شاید آس پاس میں کوئی نظر آئے، کوئی ایسا بچہ شاید ہمارے خاندان میں ہو، عزیزوں میں ہو، کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسے بعض دفعہ بہت ساری مشکلات سے جوجھتے ہوئے، پریشانیوں سے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آنکھیں بند کر رکھی ہیں. کیا یہ سورہ ہم سے بات نہیں کر رہا؟ کیا یہ پیغام نہیں دے رہا کہ وہ یتیم بھی آپ سے کچھ چاہتا ہے، اس کی بھی کچھ توقع ہے، وہ آپ سے شفقت چاہتا ہے، وہ محبت چاہتا ہے، مہربانی چاہتا ہے. اگر آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو اس کا بھی وہ محتاج ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ایک انسان اپنے لیے خود راہ جو ہے ہموار کرتا ہے کہ یتیم کے لیے مہربانی سے پیش آنا، وہ یا خود اپنے اولاد کے لیے وہ مہربانی کرتا چلا جاتا ہے. دوسری عظیم چیز کہ کوئی بھوکا ہے، کوئی مسکین ہے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں. تیسرا اہم پیغام ہے کہ کسی بھی کام کو، کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے ریاکاری نہ کریں. یقیناً ریاکاری سے اپنے آپ کو بچائیں. دکھاوا، جہاں کہیں بھی شیطان یہ وسوسے ڈالنے لگے کہ یہ کام تو تم سے اچھا کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ تو بہت اچھا کام تم کر رہے ہو، لہٰذا اس کا پتہ تو ہر ایک کو چلنا چاہیے، وہیں پر اپنے آپ کو وہیں پر روکیں کہ نہیں، ہمیں خدا کے لیے کام کو انجام دینا ہے، نہ کہ لوگوں کے لیے، کیونکہ اجر دینے والی ذات پروردگار عالم کی ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو دکھاوے سے، ریاکاری سے بچائیں، لوگوں کی مدد کے لیے زیادہ سے زیادہ آئیں اور غفلت سے اپنے آپ کو دور رکھیں. نماز کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے. تو یقیناً ان تمام چیزوں کے ذریعے اپنے جو ایک معیار کو اور زیادہ بہترین اور زیادہ بلند کر سکیں. جی بہت بہت شکریہ آپا، جزاک اللہ. انشاءاللہ کوشش یہی ہے کہ ہمارے ناظرین اسے
اب پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. ناظرین ہم نے نہ جانے کئی بار سورہ ماعون کی تلاوت اپنی زندگی میں کی ہوگی, لیکن ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ یہ جو چھوٹا سا سورہ ہے ہم سے کیا کہہ رہا ہے. اور آج ہم نے یہ جانا کہ یہ سورہ ماعون اتنا سا سورہ ہے لیکن کتنے سارے پیغام اپنے اندر رکھتا ہے, اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپا نے جو کچھ بھی بتایا ہے اس کو ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے, خاص کر وہ لوگ کہ جو صاحب حیثیت ہے اور ساتھ ہی دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کوئی یتیم ہے, کوئی مسکین ہے, ان لوگوں پر اس بات کی زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ کس طرح ایسے لوگوں کی مدد کریں. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ شو, ہم انشاءاللہ ایک اور سورے کے بارے میں بات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ, خدا حافظ.